ایک نوجوان جو قاتلانہ حملے میں بچ نکلا، ملک سے فرار ہوا اور پھر پلٹ کر واپس آیا، اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتا گیا، حتیٰ کہ پورے عراق کا مالک بن بیٹھا۔ صدام حسین کی کہانی یہاں سے مزید خطرناک، مزید پر اثر اور مزید حیران کن ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم جانیں گے صدام حسین کیسے ایک عام سیاسی کارکن سے عراق کا صدر بنا۔ تو آئیے صدام حسین کی زندگی کا دوسرا باب شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 1959 میں قاتلانہ حملے کی ناکامی کے بعد صدام مصر چلا گیا۔ وہاں اس نے قاہرہ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی اور بعث پارٹی کے نظریات کو مزید گہرائی سے سمجھا۔ 1963 میں جب عراق میں بعث پارٹی نے مختصر وقت کے لیے اقتدار حاصل کیا، صدام واپس عراق آیا، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر چل نہ سکی۔ پھر 1961 میں ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی۔ بعث پارٹی نے ایک خفیہ منصوبہ بندی کے ذریعے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس انقلاب میں صدام حسین کا مرکزی کردار تھا، حالانکہ وہ بغیر سائے میں رہ کر کام کر رہا تھا۔ جو صدام حسین کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، عراق کا نیا صدر احمد حسن البکر بنا، لیکن اصل طاقت آہستہ آہستہ صدام حسین کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو گئی۔ صدام حسین نے پولیس اور خفیہ ایجنسیوں پر کنٹرول حاصل کیا، فوج میں اپنے وفادار لوگوں کو اہم عہدوں پر قابض کیا اور سیاسی مخالفین کو دبانا شروع کیا۔ ملک میں خوف اور خاموشی کی فضا قائم کر دی۔ ناظرین اکرام، صدام حسین ذہین، منصوبہ ساز اور بے رحم تھا۔ اس نے معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ طاقت کے کھیل کو بھی خوب سمجھا۔ 1970 کی دہائی میں عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہو رہا تھا اور صدام حسین نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے ہاسپٹل، سکول، سڑکیں اور فلاحی منصوبے شروع کیے تاکہ عوام کا دل جیت سکے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی راہ میں آنے والے ہر مخالف کو راستے سے ہٹاتا جا رہا تھا۔ بالآخر 16 جولائی 1979 کو احمد حسن بکر نے اچانک استعفیٰ دے دیا اور صدام حسین بغیر کسی انتخاب کے، بغیر کسی مقابلے کے عراق کا صدر، وزیر اعظم اور فوج کا سربراہ بن گیا۔ ناظرین اکرام، ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا دور جو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے نہیں بلکہ خون اور آتش سے لکھے جانے والا تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے صدام حسین کی حکمرانی کا آغاز، ظلم، طاقت اور جنگوں کا ایک ایسا سلسلہ جو برسوں تک چلا۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔